دل چاہ رہا تھا کہ پلٹ کر جائے اور ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر دونوں کو ڈیر کر دے۔ یہ شہوانہ زمان ہے۔ گاڑی کی پارکنگ ایریا سے نکلتے ہوئے احسان منصور کی آواز اس کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ وہ کبھی سوچتا کہ اگر زندگی میں اس کی ماں کا اس کا سامنا ہو گیا تو وہ کیا کرے گا۔ جب سے شہوانہ کی رپورٹ میگزین میں چھپی تھی تب سے وہ مسلسل اسی اذیت میں تھا کہ اگر ان ماں بیٹی نے اس کے آفس میں آ کر رابطہ کرنے کی کوشش کی تو وہ دنیا والوں کو کیا جواب دے گا، کیسے ان سے اپنے تعلق سے انکار کرے گا۔ اور آج سرعام ایک بڑی تقریب میں یہ واقعہ ہو چکا تھا۔ وہ ہزارہ خواہش کے باوجود نہ تو احسان منصور کا گلا دبا سکا اور نہ ہی شہوانہ کا منہ توڑ سکا۔ کس قدر تمسخرانہ لب و لہجہ تھا احسان منصور کا۔ گاڑی چلاتے ہوئے اسے لگ رہا تھا کسی بھی چیز کا ہوش نہ تھا، بس دل و دماغ میں جگر سے چل رہے تھے، آندیاں سی اٹھ رہی تھی۔ ویسے تعارف کی محتاج تو نہیں، ہمشیرہ ہوتی ہیں آپ کی۔ گونجتی ہتھوڑے برساتی آواز اس کے دماغ کی ساری صلاحیتیں سلب کرتی جا رہی تھی۔ یہ بیچارہ شارق ہے، اس کی ماں ایک طوائف زادی تھی، اس کے باپ سے شادی کی تھی، پھر شوہر کو چھوڑ کر بھاگ گئی، ایک بیٹا چھوڑ گئی، بچی کو لے گئی، ماضی میں کہے گئے کسی کے جملے اس کی شریانوں کو پھاڑ دینے کو تھے۔ گزشتہ دنوں آپ کے میگزین سے شائع ہونے والی رپورٹ کی تعریف کر رہا ہوں۔ محترم شارق زمان صاحب، اسپیڈ سے گاڑی دوڑاتے اس کی آنکھوں کے سامنے صرف اور صرف احسان منصور اور شہوانہ کے چہرے گھوم رہے تھے اور کوئی چیز اس سے نظر نہیں آ رہی تھی۔ شہوانہ زمان گاڑی چلاتے ہوئے اس نے زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارے تھے۔ سامنے سے گاڑی آ رہی تھی، رات کے اندھیرے میں کچھ بھی واضح نہیں ہو رہا تھا۔ غم و غصے نے دماغی صلاحیتوں کو بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ شہوانہ اور احسان منصور کے علاوہ اسے اور کچھ بھی نہیں سوج رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گھومتے وہیل کو قابو میں کرتا، سامنے سے آنے والی گاڑی سے اس کی گاڑی بری طرح ٹکرائی اور ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ اس کے بعد مکمل خاموشی تھی۔ وہ گھر لوٹا تو امی، ابو اور رمشا سامنے ہی بیٹھے دکھائی دیے۔ رمشا کو دیکھ کر اسے شام والی تائی جان کے ہاں کی جانے والی حرکت یاد آئی، لیکن حمید صاحب کو دیکھ کر وہ نظریں جھکا گیا تھا۔ کہاں تھے تم؟ ابو بھی اسے دیکھ چکے تھے، اسی لیے پوچھا تھا۔ حیدر کے ہاں گیا ہوا تھا، سر جھکائے جھکائے جواب دیا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا، لیکن اس کے باوجود حمید صاحب بہت سخت تھے۔ وہ کھلا تو سونے کا نوالا رہے تھے، مگر دیکھ شیر کی نگاہ سے کہ قائل تھے۔ رضا حمید ان سے ہمیشہ بہت حائف رہتا تھا۔ اگر ان کے غصے کی پرواہ نہ ہوتی تو اپنے اور رمشا کے درمیان موجود تعلق کو کب کا توڑ چکا ہوتا۔ کیا کر رہے تھے اس کے ساتھ؟ ان کا تفتیشی انداز سامنے خاموش تھی۔ اس نے یوں ہی نظر اٹھائی تو رمشا جاوید کے ہونٹوں کی زہریلی مسکراہٹ اسے سلگا گئی۔ کام تھا ایک، اس نے تحمل سے جواب دیا۔ کیا کام تھا؟ انہوں نے فوراً پوچھا۔ اس کے ساتھ مل کر کمپیوٹر پر ایک اسائنمنٹ تیار کر رہا تھا۔ حمید صاحب نے ایک گہری نظر بیٹے پر ڈالی، جو کہ گردن اور چہرے کے تاثر سے وہ کچھ اخذ کر کے ایک دم پرسکون ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے زبیدہ بیگم نے انہیں جو کنڈیشن بتائی تھی بہت بھی متفکر سے تھے۔ وہ ان کا اکلوتا لاڈلا بیٹا تھا، خدا نخواستہ اگر کسی غلط صحبت کا شکار ہو جاتا تو اسی لیے وہ اس سے پوچھ گچھ کرنے پر مجبور تھے۔ اسائنمنٹ تیار ہوگی؟ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے انہوں نے پوچھا۔ وہ ایک طرف صوفے پر ٹک گیا۔ جی، سنجیدگی سے اس نے جواب دیا۔ رمشا بیٹا، حمید صاحب کا رخ اب رمشا کی جانب تھا، وہ جو مکمل توجہ رضا حمید کی طرف مبذول رکھے ہوئے تھی، ایک دم چونکی۔ جی پھوپھا جان، بیٹا اچھی سی چائے پلاؤ، بہت طلب ہو رہی ہے، انہوں نے فرمائش کی۔ جی پھوپھا جان، بیٹا اچھی سی چائے پلا دو، بہت طلب ہو رہی ہے، انہوں نے فرمائش کی۔ ابھی لائی پھوپھا جان۔ وہ فوراً وہاں سے چلی گئی۔ میں عشاء کی نماز ادا کر لوں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ حمید صاحب نے زبیدہ بیگم کو اشارہ کیا۔ وہ کہتے ہوئے رضا نے انہیں لاؤنج سے نکلتے دیکھا۔ ہاں بیٹا جی، آپ کی اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ رضا سمجھ گیا ابو نے اس سے بات کرنے کے لیے رمشا کو یہاں سے بھیجا اور امی بھی اسی لیے گئی ہیں۔ وہ ایک دم محتاط ہو گیا۔ جی بالکل ٹھیک، اس نے محتاط نظروں سے ابو کے چہرے کی
تاثرات کا جائزہ لیا۔ بالکل سپاٹ چہرہ تھا حمید صاحب کو اپنے تاثرات چھپانے میں کمال مہارت حاصل تھی۔ ان کی اندرونی کیفیت کا اندازہ کبھی بھی ان کے چہرے سے نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ رضا ناکام ہو کر ٹیلی ویژن کی طرف دیکھنے لگا جس پر کوئی ٹاک شو آ رہا تھا مگر آواز بند تھی۔ میں کئی دنوں سے محسوس کر رہا ہوں تم کچھ الجھے سے پریشان رہنے لگے ہو۔ کیا بات ہے؟ حمید صاحب نے پوچھا تو وہ چونک کر دیکھنے لگا۔ ذہن اضطراب کا شکار ہو گیا۔ وہ کچھ پوچھنا چاہتے، کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھ تو گیا تھا مگر بات اس موضوع پر ہوگی۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ براہ راست رضا کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے جیسے کچھ پڑھنے کی کوشش میں ہو۔ رضا حمید نے فوراً پلکیں جھکا لی۔ اندر پھیلنے والا انتشار ایک دم بڑا اور بے چینی حد سے سوا ہو گئی۔ جی میں سمجھا نہیں۔ اپنے آپ کا یوں آشکار ہونا اس سے تو قطعی گوارا نہ تھا۔ اس نے چہرے کے اترتے رنگوں کو نارمل کرنے کی کوشش کی مگر وہ مزید آشکار ہوتے گئے۔ سارا دن اور رات کی تک باہر آوارہ گردیاں کرنا، کوئی بات کرے یا بلائے تو کاٹ کھانے کو دوڑنا، ان سب کا مطلب میں تمہیں سمجھاؤں یا تم مجھے بتاؤ گے؟ وہ سخت کھردرے لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ ان کا سخت دو ٹوک کو کوئی رعایت نہ دینے والا انداز دیکھ کر رضا کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ یا اللہ، اس سوئے ہوئے شیر کو کس نے جگا دیا؟ وہ حمید صاحب کو صرف ایک نظر دیکھ پایا۔ وہ غصے سے گو رہے تھے۔ جی کوئی بات نہیں۔ اندر سے دل کسی تیز دھار سے کاٹا جانے لگا مگر وہ دل کی بات نہ کہہ سکا۔ وہ مر بھی جاتا تو کسی کے سامنے اپنے دل کی بات اشکار نہ کر پاتا۔ تو پھر اپنے آپ کو بدلو۔ میں تمہیں غیر ضروری کام کے لیے باہر نکلتے نہ دیکھوں ورنہ نتیجے کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ پہلے ایک سے زیادہ غیظ بڑے انداز میں وہ اس سے باور کروا رہے تھے۔ جی وہ اور کہہ بھی کیا سکتا تھا؟ احساس ذلت اور خطت سے اس کا چہرہ سرخ انگار ہو رہا تھا۔ امی اور رمشا کو وہ کسی خاطر میں نہیں لاتا تھا مگر ابو، تمہارے پروفیسر صاحب سے تمہاری پڑھائی کے متعلق معلومات کرنے کے لیے میں نے تھوڑی دیر پہلے فون کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری پڑھائی کی صورتحال بہت خراب ہے۔ میں تمہاری ہر جائز ضرورت پوری کرتا ہوں تو صرف اس لیے کہ تم مکمل یکسوئی اور توجہ سے اپنی اسٹڈی مکمل کرو۔ اگر تمہارا دل پڑھائی میں نہیں لگ رہا تو بہت آسان حل ہے، پڑھائی چھوڑ کر کاروبار سنبھالو۔ تمہیں بھی پتہ چلے پیسے کمانا کسے کہتے ہیں مگر یہ فیصلہ کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ تمہارے جیسے لڑکے کو کام کے نام پر صرف محنت مزدوری ہی کرنے کو ملے گی اور کچھ نہیں۔ حمید صاحب اسے بھگو کر مار رہے تھے۔ وہ سر جھکائے ان کی لعنت ملامت سن رہا تھا۔ اسے مسلسل سر جھکائے دیکھ کر انہوں نے مزید غصے سے اور ڈانٹ کر کہا، سن رہے ہو جو میں کہہ رہا ہوں؟ جی، پھنسی آواز میں رضا نے کہا۔ حمید صاحب کو بھی احساس ہوا کہ وہ اسے اچھا خاصا بے عزت کر چکے ہیں۔ تھوڑا سا دھیمے پڑے۔ دیکھو یہ سب کچھ میں تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ دن رات محنت کر رہا ہوں تو صرف اور صرف تم لوگوں کی آسائش اور سکون کے لیے۔ اگر تم پڑھائی پر توجہ نہیں دو گے تو سوچو تمہارے کیا ہاتھ آئے گا۔ آج جن ہاتھوں کو تم لاپرواہی کم عمری کی بدولت نہیں سمجھ پاؤ گے، کل کو وہ ایک بہت بڑے نقصان کی طرح تمہیں نگلنے کو بےتاب ہوں گی۔ اس عمر میں بھٹکنے والے ساری عمر پچھتاتے ہیں۔ دل لگا کر پڑھائی کرو۔ جو بھی مسئلہ ہے مجھے بتاؤ، میں ابھی زندہ ہوں۔ تمہارے تمام مسئلے کو حل کرنے کی ذمہ داری میری ہے۔ جو بھی پریشانی ہے مجھ سے کہو یا پھر اپنی ماں کو بتاؤ۔ کل سے تم نواز کی اکیڈمی میں روزانہ جایا کرو گے۔ پہلے کالج اور اس کے بعد نواز کے پاس رہو گے۔ میں اس سے بات کر لوں گا۔ خبردار، دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کی ضرورت نہیں۔ ڈانٹتے ہوئے وہ اسے محبت پیار سے کہہ رہے تھے۔ جی اچھا۔ رضا اس قدر عزت افزائی پر دھواں چہرے کے ساتھ ان کو دیکھ کر نظر جھکا گیا۔ ادھر آؤ، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ رضا کی اس قدر عزت افزائی پر، سعادت مندی پر انہیں بھی اس کا خیال آیا تو سارا رعب اور دبدبہ ایک طرف ڈال کر محبت سے اسے اپنے پاس آ کر بیٹھنے کو کہہ رہے تھے۔ رضا آہستگی سے اٹھا، خاموشی سے چلتا ہوا ان کے پاس جا بیٹھا۔ انہوں نے بہت شفقت اور محبت سے اسے اپنے بازو کے حصار میں لے لیا۔ دیکھو بیٹا جی، یہ جو عمر ہوتی ہے نا بہت عجیب سی ہوتی ہے۔ اس عمر میں ہر چمکتی چیز سونا محسوس ہوتی ہے۔
بہت سنبھل کر قدم رکھنا پڑتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ ہمارا بیٹا ہماری ذرا سی لاپرواہی کی نظر ہو جائے۔ اگر کوئی بات ہوئی ہے مجھ سے یا اپنی ماں سے، کوئی گیلا شکوہ ہے تو بیٹا جی ہمیں بتاؤ۔ رشتے دکھ سکھ بانٹنے کا ہی تو نام ہے۔ بازو کے حصار میں لیے بہت پیار محبت سے وہ کہہ رہے تھے۔ کچھ پل پہلے دکھائی دینے والی ڈانٹ ڈپٹ حمید صاحب کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ رضا کا دل ان کی اپنائی سے لبریز ہونے لگا۔ دل میں آئی کہ کہہ دے مجھے نویرا چاہیے، ہر حال میں چاہیے اور کچھ بھی نہیں، مگر شرم و حیا نے زبان پر تالے ڈال دیے۔ اپنی اور نویرا کی عمر کے تصاعد نے اسے شش و پیش میں مبتلا کیا ہوا تھا۔ کوئی بات نہیں، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ اس کے جواب کے منتظر تھے۔ کچھ تو کہنا ہی تھا، بس یہی لفظ سوجے سو کہہ دیے۔ شاباش، مجھے امید ہے تم آئندہ مجھے شکایت کا موقع نہیں دو گے۔ اس کا کندھا تھپتھپاتے انہوں نے بھی آج کے لیے اتنی ہی ڈوز کافی سمجھی تھی۔ زبان سے وہ اسے سمجھا چکے تھے۔ باقی کا کام وہ اس کی نگرانی کر کے سارے انجام دے لیں گے۔ انہیں پتہ تھا رضا ان سے اچھا خاصا ڈرتا ہے، ان کا زبان سے سمجھا دینا ہی کافی ہوگا۔ نماز پڑھتے ہو؟ دوبارہ ٹی وی آن کر کے انہوں نے پوچھا۔ رضا کو شرمندگی نے آن گھیرا۔ کبھی کبھی 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، انہوں نے نصیحت کی۔ رضا نے اسباب میں سر ہلایا۔ اسی دوران رمشا چائے کی ٹرالی اٹھا کر چلی آئی۔ رضا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ٹرے سینٹرل ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ رضا نے ناگواری سے رمشا پر ایک نظر ڈالی۔ لمحے اس نے بھی اسے دیکھا تھا۔ احساسی برتری، فتح، سب کچھ اپنے اختیار میں ہونے کا غرور، کیا کچھ نہیں تھا رمشا جاوید کی آنکھوں میں۔ وہ بس اسی سے ہار جاتا تھا۔ اب بھی یہی ہوا تھا۔ ابو کے اتنے لمبے لیکچر پر بھی اس کے اندر کی تلملاہٹ بھرپور انگڑائی لے کر بیدار ہوئی۔ رضا حمید کو اپنا پورا وجود زہریلا ہوتا محسوس ہوا۔ رمشا جاوید، مجھے تم یوں اشتہار بنا کر اچھا نہیں کر رہی، گن گن کر بدلے دوں گا میں تم سے۔ وہ اندر ہی اندر غصے سے کڑا کر رہ گیا۔ وہ ایک علامتی غصہ بڑی نگاہ ڈال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ قدم اٹھاتا ابو نے پوچھا۔ وہ کلس کر رہ گیا۔ اپنے کمرے میں رمشا ابو کو چائے کا کپ دے رہی تھی۔ آرام سے بیٹھ کر چائے پیو، کبھی ہمارے ساتھ بھی بیٹھ کر 2 باتیں کر لیا کرو، اور کچھ نہیں تو کم از کم موڈ ہی خوشگوار ہو جاتا ہے، بندے کا آپس میں محبت اور یگانیت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ وہ اسے بھی سمجھانے لگے۔ رضا کو لگا جیسے ابو کی بات نے اس کے اٹھتے قدموں میں زنجیریں ڈال دی ہوں۔ بہت چاہنے کے باوجود وہ وہاں سے نکل نہیں پایا۔ رمشا جاوید سے 1000 بار نفرت کرنے کے باوجود اسی کے ہاتھ کی بنی چائے پینے پر مجبور تھا۔ وہ اذیت سے دل محسوس کر ابو کے ساتھ دوبارہ بیٹھ گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ گھبراہٹ سے نویرا کی آنکھ کھل گئی۔ اجنبی سا ماحول اور پھر اجنبی بستر پر نیند بھی الجھی سی تھی۔ شاید وہ 1 گھنٹہ ہی سو پائی تھی۔ کمرے کی لائٹ روشن تھی۔ واحدہ خالہ لائٹ آن کر کے سوتی تھی۔ اس وقت بھی وہ گہری نیند میں تھی، یا پھر شاید نیند کی گولیوں کا اثر تھا کہ انہیں اپنے ارد گرد کا کوئی ہوش نہ تھا۔ نویرا دوپٹہ سنبھال کر بستر سے اتر آئی۔ وال کلاک کی طرف دیکھا۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ باتھ روم میں جا کر کلی کی 1-2 جھپاکے منہ پر مار کر وہ کمرے سے نکل آئی۔ سارے گھر کی لائٹس آف تھی۔ شاکرا اپنے کوارٹر میں جاتے ہوئے آف کر گئی تھی۔ وہ اکثر ہی اس گھر میں آتی رہتی تھی، مگر رات کو بہت کم رکتی تھی۔ اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ اسے نیند صرف اپنے بستر پر ہی ٹھیک طرح سے آتی تھی، اسی لیے وہ کبھی کبھار رات گزارنے کو رکتی تھی، اور جب بھی وہ واحدہ خالہ کے ہاں رکتی تھی 1-1.5-2 گھنٹے کے بعد اس کی ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ اندازے سے بٹن تلاش کر کے اس نے راہداری کی لائٹ آن کی۔ وہ شام کو نبیلہ بھابی کے ساتھ واحدہ خالہ کی عیادت کے لیے آئی تھی۔ رضا کے جانے کے بعد وہ کافی دیر بیٹھی تھی۔ بعد میں حمید چچا آ کر زبیدہ چچی اور رمشا کو لے گئے تھے۔ ان کو نبیل بھائی لینے آئے تھے، مگر شارق زمان ابھی تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ خالہ کی طبیعت فکر سے خراب ہونے لگی تھی۔ کافی دیر تک شارق زمان کا انتظار کرنے کے بعد وہ لوگ واپس جانے کے لیے تیار تھے، جب واحدہ خالہ نے اسے روک لیا۔
نبیل بھائی نے بھی خالہ کی طبیعت دیکھ کر اسے رک جانے کا کہا۔ وہ لوگ تو چلے گئے مگر وہ اور خالہ کافی دیر تک شارق کے انتظار میں جاگتی رہی۔ اس نے شاکرا کو اپنے کوارٹر میں بھیج دیا۔ خالہ کی بے چینی دیکھ کر اس نے نیند کی گولی پانی میں ملا کر انہیں پلا دی۔ وہ تو سو رہی تھی مگر وہ رات کے اس پہر جاگنے پر مجبور تھی۔ یہ شارق بھائی کی زندگی بھی کیسی ہے، نہ اپنی فکر ہے نہ اپنے سے متعلق لوگوں کی۔ وہ دوپٹے کو اچھی طرح سے لپیٹ کر وہ گلاس وال دھکیل کر رہائشی حصے سے باہر آئی۔ لان کی طرف کھلنے والے دروازے کو لاک کیا ہوا تھا۔ وہ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ شاکرا کا دم بھی کتنا غنیمت ہے۔ خالہ جان کے لیے وہ نہ ہوتی تو شارق بھائی کی اس روٹین سے وہ اب تک قبر میں جا اتری ہوتی۔ اپنے گھٹنوں پر تھوڑی لگائے ٹکائے وہ مسلسل اسی بارے میں سوچ رہی تھی۔ چند منٹ وہاں بیٹھی بھی اندر جانے کو سوچ رہی تھی کہ گیٹ پر گاڑی کی ہارن سنائی دیا۔ نویرہ کا دل ایک لمحے کو دھڑکا پھر سمر کر پھیلا۔ شارق بھائی یہ اس کی گاڑی کا ہارن تھا۔ چوکیدار گیٹ لاک کر کے اپنے کمرے میں جا کر سو گیا تھا۔ نویرہ ایک دو منٹ کھڑی رہی پھر وہ درمیانی آٹومیٹک دروازے کا لاک کھول کر باہر نکل آئی۔